Nasty Stories. ایک زمانے کی بات ہے کہ سنہری میناروں والی اور چاندی کی ندیوں والی شاندار سلطنت میں ایک شہزادی رہتی تھی جو واقعی نرالی تھی۔ اس کی خوبصورتی دور دور تک مشہور تھی۔ بال ریشم جیسے اور آنکھیں نیلے آسمان جیسی گہری اور آواز کوئل جیسی سریلی۔ مگر اس کے اندر ایک راز چھپا تھا، جیسا کہ لوگوں کو یاد ہے کہ شہزادی نے کبھی مسکرایا نہ تھا، نہ بچپن میں، نہ اپنی سالگرہ کی تقریبات میں، اور نہ ہی ان دنوں میں جب آسمان پر آتش بازی جگمگاتی تھی۔ اس کے ہونٹ خاموش رہتے، آنکھیں پرسکون مگر درد بھری، جیسے خوشی اس کے دل سے چھین لی گئی ہو۔ سلطنت کے لوگ سرگوشیوں میں کہتے، یہ کسی جادو کی مار ہے، یا اس کا دل برف کا بنا ہے، یا اس کے پاس خوشی کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ بادشاہ جو اپنی حکمت سے حکومت کرتا تھا، اپنی بیٹی کی اس خاموشی سے پریشان رہنے لگا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا، جو بھی میری بیٹی کو ہنسائے گا اسے میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ یہ اعلان پہاڑوں، سمندروں اور وادیوں میں پھیل گیا۔ دور دراز سے ہزاروں شہزادے آئے، سنہرے ساز والے اپنے گانے سنانے لگے، مگر شہزادی خاموش بیٹھی رہی، نہ ہونٹ ہلے نہ آنکھوں میں چمک۔ ریاست کے کنارے پر ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا عبداللہ۔ نہ وہ کوئی شہزادہ تھا، نہ ہی کوئی سپاہی، نہ ہی اس کے پاس کوئی سونا تھا، نہ ہی کوئی چاندی، بس ایک کنواں تھا اور 2 بیل اور ایک خوابوں بھرا دل۔ اس نے بادشاہ کا اعلان سنا تو ہنسنے لگا کہ شہزادی کو ہنسانا ہے، میرے تو جوتے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ پھر دل میں ایک سرگوشی سی اٹھی کہ کوشش کرتے ہیں۔ یوں وہ قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ قلعے میں پہنچا تو صحن میں ہجوم لگا ہوا تھا، سب اپنی کوششوں میں مصروف تھے، مگر شہزادی خاموش بیٹھی تھی۔ تم کسان واپس جاؤ، اپنے کھیت دیکھو۔ بادشاہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے روکا۔ لڑکا آگے بڑھا اور رک کر سلام کیا اور اپنے پھٹے ہوئے جوتوں پر ہی گر پڑا۔ لوگوں سے بھرا ہوا دربار ہنس پڑا، مگر شہزادی اسے افسردگی سے دیکھتی رہی۔ عبداللہ کے پاس نہ تو کوئی گانا تھا اور نہ ہی کوئی کرتب۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ تاج، نہ خزانہ، نہ تحفہ، بس ایک کہانی ہے۔ جو اس نے اپنی زندگی کی کہانی شروع کی، کھیتوں میں کام، ضدی بیل جو گانے سنے بغیر چلتے نہ تھے، ایک طوفان جس میں چھت گوا دی اور آسمان کے نیچے تارے دیکھنے پڑے۔ اس نے اپنی بے وقوفیاں سنائی، یہاں تک کہ وہ دن بھی جب وہ بطخ کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک ندی میں گر گیا۔ درباریوں نے ہلکی سی ہنسی ہنسی اور شہزادی آگے جھک کر دھیان سے بات سننے لگی۔ پھر اس نے بتایا کہ کیسے بطخ اس کو بھگاتی، پنکھ مارتی اور پورا گاؤں گھماتی۔ شہزادی کے لبوں سے ایک نرم لرزتا ہوا کہا نکلا۔ وہ ہنس پڑی اور صرف مسکرائی نہیں، اس کی ہنسی چاندی کی گھنٹیوں کی طرح پورے محل میں گونج پڑی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور چہرہ روشن ہو گیا۔ بادشاہ خوشی سے کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری بیٹی، وہ آخر مسکرا رہی ہے۔ یوں جادو ٹوٹ گیا۔ اصل میں یہ ایک بد دعا تھی جو ایک حسد بھری پری نے اس کو بچپن میں دی تھی کہ جب تک کوئی بے غرور دل والا تجھ سے بات نہ کرے، تجھے کبھی کوئی خوشی نصیب نہ ہو۔ عبداللہ نے یہ بد دعا توڑ دی، نہ سونے سے نہ چاندی سے، بلکہ اپنی سچائی سے۔ پھر بادشاہ نے اپنا وعدہ نبھایا، عبداللہ کو اپنی سلطنت کا آدھا حصہ دے دیا۔ پھر دونوں نے سچائی اور ایمانداری سے سلطنت چلائی۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ ایک دن خبر آئی کہ پڑوس کی سلطنت کا بادشاہ، جو نہایت نیک دل اور عقل مند ہے، دوستی کا پیغام اور شہزادی کا رشتہ لے کر آیا ہے۔
دونوں خاندانوں نے خوشی خوشی رشتہ منظور کر لیا۔ پھر شادی کی تیاریوں سے محل جگمگانے لگا، گلیاں سجیں اور لوگ خوشی کے گیت گانے لگے۔ شادی کے دن شہزادی دلہن بنی تو یوں لگا کہ جیسے چاند زمین پر اتر آیا۔ شہزادہ بھی نہایت شان و شوکت سے آیا۔ نکاح ہوا، دعائیں ہوئیں اور دونوں سلطنت خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس کے بعد شہزادہ اور شہزادی ہنسی خوشی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے، اور رایا کہتی تھی یہ جوڑا واقعی آسمانوں پر بنا ہے۔ گائس میں ہوں عبداللہ۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولنا ورنہ نیکسٹ ویڈیو مس ہو جائے گی۔